पता नहीं मेरा चेहरा नज़र आ रहा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह पाक का फज़्ल व करम आप पे होगा। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक का फज़्ल व करम आप पे हमेशा रहे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक औरत की कहानी, एक सच्ची कहानी जो मैंने खुद देखी और मैंने खुद मैं जा रहा था सड़क पर और मैंने वो सुनी और मुझे वो सुन के बहुत दुख आया, रोना आया और मेरा दिल बहुत दुखा। फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह है। आई थिंक मेरा फेस जो है वो नज़र नहीं आ रहा, फेस जो है वो ब्लैक इधर आ रहा है, इधर से शायद, हाँ, सूरज की रोशनी पड़ती है ना यहाँ पे सही। फ्रेंड्स, मैं ना रोड पे जा रहा था तो मैंने ना एक औरत देखी जो सड़क के साइडों पे जगह नहीं बनी होती जहाँ पे लोग चलते हैं, पैदल चल के जा रहे होते हैं साइडों पे सड़क के। वहाँ पे एक बहुत ही एजिड और बहुत ही ना बुरी हालत में ना एक औरत जो है वो लेटी हुई थी और उसकी कमीज़, उसने बहुत ही गंदी सी कमीज़ पहनी हुई थी और उसकी जो शलवार थी वो बहुत गीली थी और उसके ऊपर जो उसने चादर ली हुई थी वो भी बहुत गीली थी। वो एक ना बोरी के ऊपर लेटी हुई थी। उससे एक लड़की ना पूछ रही थी कि आप यहाँ पे क्यों लेटी हैं, आपकी जो औलाद है वो कहाँ पर है, आपका हस्बैंड कहाँ पर है। तो मैंने ये सब सुना जब वो उससे पूछ रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पे रुक गया थोड़ी देर के लिए और मैंने सुना कि वो औरत जो है, लड़की है, क्या क्या पूछती है इससे। वो लड़की उससे पूछती है कि आपका हस्बैंड कहाँ है, आपकी औलाद कहाँ है। तो वो औरत उस लड़की को बड़ी ही रोते हुए, बड़े ही गमज़दा दिल से बताती है कि मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो मियाँ है वो फोत हो गया है बेटी, और जो मेरी औलाद है वो जो है वो मुझे नहीं रखती घर में। मैं उन्हें बहुत कहती हूँ, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि मुझे घर में रख लें, मुझे एक जगह पे रख लें, एक छोटा सा जगह दे दें, वहाँ पे मैं आराम से रह लूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मैं उनकी बीवियों को भी कुछ नहीं कहूँगी, मैं उन्हें भी नहीं कुछ कहूँगी, बस मुझे रहने के लिए जगह दे दें। ज़ाहिर सी बात है, जब रहेंगी तो वो खाना भी खाएंगी, नेचुरल सी बात है, कुदरती तौर पे बात है, शायद इस तरह ही कहेंगे। तो वो कहती बेटा वो मुझे नहीं रहने देते घर में। तो वो बड़ी रोते हुए कहती है वो, तो वो कहती है बेटा मैं बड़ी एजिड हो गई हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाता और मैं एक शुगर की पेशेंट भी हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आता है, तो जिसकी वजह से मेरे जो बिस्तरा भी भीग जाता है, शलवार भी अक्सर भीग जाती है, और ये जो मैंने बोरी नीचे डाली हुई है जिस पे मैं लेटी हुई हूँ ये भी भीग जाती है। तो वो फिर कहती है, वो लड़की उससे पूछती है कि आप, तो फिर नहीं, फिर वो औरत बताती है कि बेटी रात के टाइम जब होता है तो मैं फिर जल्दी से टांगे नीचे करती हूँ, तो मैं जल्दी से पेशाब कर लेती हूँ, क्योंकि अंधेरा होता है, लोग नहीं होते, रश नहीं होता इतना, तो कोई नहीं देख रहा होता। तो दिन में मैं बहुत कम पानी पीती हूँ कि ना मुझे ज़्यादा पेशाब आए और ना मुझे, सारी बातें यहाँ पे औरतें भी चल के जा रही होती हैं, मर्द भी चल के जा रहे होते हैं, तो 100 तरह के लोग होते हैं। तो फिर क्या था आगे, एक तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ वीडियो बनाते बनाते। तो वो फिर वो लड़की इस तरह करती है कि वो लड़की जो आंटी होती हैं, जो वो बहुत बुरी हालत में होती हैं, उन्हें शुगर का भी मसला होता है, उनका बिस्तरा भी भीगा होता है और उनकी शलवार भी भीगी होती है। तो वो लड़की उन आंटी को एक सूट देती है सिला हुआ और उनको एक बिस्तरा देती है जिसमें वो आराम से सो सकें। तो वो जो अम्मा होती है वो उस बेटी को इतनी दुआएं देती हैं और वो फिर इस तरह होता है। फिर वो लड़की चली जाती है
اور وہ پھر آنٹی دوبارہ لیٹ جاتی ہیں غصے. میں یہ دیکھتا ہوں اور مجھے دیکھ کے اتنا رونا آتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ پاک ماں والدین اپنی اولاد پہ پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے میں، اور ان کا جو دل کرتا ہے انہیں وہ خرید کے دینے میں، اور ان کی ہر خواہش پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اپنی اولاد کے پیچھے. اور جو اولاد ہے وہ اینڈ پہ اس طرح کرتی ہے. تو میری تو آنکھوں میں بہت آنسو آ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم. مجھے اور کسی کا نہیں پتا، کیونکہ جس طرح کا اس ٹائم سین تھا اور جس طرح کا وہاں پہ ماحول تھا وہ دیکھ کے مجھے بہت رونا آ رہا تھا اس آنٹی کو، کہ یہ آنٹی اتنی تکلیف میں سفر کر رہی ہیں اور ان کی اولاد ہے پر وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتی. تو یہ ایک بہت برا عمل ہے. تو پھر میں وہاں سے چلا گیا اور میں گھر آ گیا. پھر میں نے سوچا کہ میں یہ جو میں نے ساری سٹوری دیکھی ہے نا، یہ میں کل یوٹیوب پہ بتاؤں گا سب کو. تو وہ میں نے دیکھی، تو وہ میں نے آج آپ سے ڈسکس کی. تو فرینڈس کل کیا ہوا میں آپ سے ایک اور بات ڈسکس کرتا ہوں. کل ہوا کچھ اس طرح کہ میں اپنے فرینڈ سے واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہا تھا. تو چیٹ کرتے کرتے میں نے بہت سے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں. تو میں اس گروپ پہ میں نے ایسے ہی کلک کیا، گروپ میں انٹر ہوا. تو میں نے وہاں پہ ایک نیوز دیکھی. وہ نیوز یہ تھی کہ اس نیوز میں لکھا ہوا تھا، ایک تصویر تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ اس ٹائم گولیاں لگی ہیں اور وہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس ٹائم بالکل ٹھیک ہیں، وہ محفوظ ہیں. اور نیچے لکھا ہوا تھا ARY کی نیوز، ARY نیوز اس طرح لکھا ہوا تھا. تو میں نے جیسے ہی یہ نیوز دیکھی میں فوری اٹھا اور میں اپنے میرے گھر والے دوسرے روم میں تھے. تو میں وہاں پہ گیا اور میں نے کہا کہ امی جو عمران خان ہیں انہیں گولی لگ گئی ہے جلسے میں. تو وہ کہتی ہاں ہمیں پتہ ہے، ہم نیوز دیکھ رہے ہیں. تو میں نے پھر وہ نیوز دیکھی. تو وہ نیوز میں وہ سارا دکھا رہے تھے جس طرح وہ فائرنگ ہوئی اور جس طرح وہ ہوا. پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد نیوز میں وہ بندہ بھی دکھایا جس نے فائرنگ کی. اور جس طرح میرا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا کہنا ہے، جسے کہتے ہیں نا ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا مشورہ ہوتا ہے. وہ جو بھی بندہ ہے جس نے وہ فائرنگ کی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. وہ جو بھی بندہ ہے وہ بندے نے جو بھی کہا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے. اس کی شکل دیکھنے سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ اس بندے نے شاید ہی سوری میں نے ہنس دیا، مجھے نہیں ہنسنا چاہیے تھا، میری ہنسی نکل گئی. اس بندے نے پتہ نہیں کبھی نماز بھی پڑھی ہوگی کہ نہیں. اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ جس بندے نے کہا کہ یہ توہین کر رہے ہیں اسلام کی اور یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں نے کوئی نہیں ایسا دیکھا کوئی ڈانس ٹونس ہو رہا ہو یا اس طرح. قوالیاں لگتی ہیں وہ جیسے جلسوں میں، عام جلسوں میں ہوتے ہیں، اس طرح ہی نون لیگ کے بھی جلسے جیسے ہوتے تھے اس طرح ہی سب کچھ ہوتا تھا. اور یہ جب عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی اس طرح ہی ہو رہا ہے، اس میں کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے جلسوں میں. اور کیا ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں یا وہ جو بھی وہ کرتے ہیں، یہ نعرے لگتے ہیں اور اس طرح ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ جو لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے میں اسلام میں جیسے لگ رہا تھا اذان ہو رہی ہے اور یہ سب کر رہے تھے. تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ جب جلسہ جا رہا ہوتا ہے اور جب اذان ہو رہی ہوگی تو وہ سارے جو جلسے وہ جو بھی ہوتی ہیں، کیا اسے بولتے ہیں، ساؤنڈس جو ہے وہ سب بند کر دیتے ہوں گے، مجھے بھی ایسے لگتا ہے. بٹ اس نے کہا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس لڑکے نے جھوٹ کہا ہے. اب اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. پر میری یہی سوچ ہے کہ اس بندے نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ اس بندے کی شکل سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بندہ سچ نہیں بول رہا ہے. باقی اللہ سب کا بھلا کرے، سب کی خیر کرے. اور فرینڈس اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھ کے اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں. اور پلیز زیادہ سے زیادہ اچھی کمنٹس دیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ سب کا بھلا کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اوکے، خدا حافظ. پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. اگر مجھے کوئی کہانی دکھی یا مجھے کوئی سٹوری دکھی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا.
پر یہ جو آنٹی والی سٹوری تھی، یہ میں نے جو دیکھی تو مجھے تو بہت رونا آیا اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک بزرگ آنٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ایک شوگر کی پیشنٹ ہیں اور ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں اور وہ گیلے بسترے میں اور گیلی شلوار میں اور قمیض میں لیٹی ہوئی ہیں. تو مجھے دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. پر اللہ اس لڑکی کا بھلا کرے جس نے اس آنٹی کو ایک سوٹ بھی دیا سلا ہوا اور ایک اچھا سا بسترا بھی دیا. اوکے، خدا حافظ، پھر ملیں گے.